بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو 7 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ہماری خوب اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ میری بیوی پر اچانک رنگ گورا کرنے کا بھوت سوار ہو چکا۔ میری بیوی ایک سانولے رنگ کی مگر نہایت ہی پرکشش لڑکی تھی۔ عمر بھی 24 سال ہی تھی۔ ہم دونوں خوب ہنسی خوشی رہ رہے تھے مگر اچانک ایک دن میری بیوی بولی، مجھے اپنا رنگ گورا کرنا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا کہ اچانک یہ سب اس کے دماغ میں کیسے آ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا بھی، مجھے تمہاری سانولی رنگت بہت پسند ہے، مگر اس پر تو جیسے خبط سوار تھا۔ وہ تھی بھی ضدی امیر زادی۔ میری اس نے ایک نہ سنی اور بولی، بہروز میں 40 دن تک رات کو منہ پر ملتانی مٹی لگا کر سونا چاہتی ہوں۔ مجھے بیوٹیشن نے بتایا ہے کہ اس سے میری رنگت خوب نکھر جائے گی، مگر ملتانی مٹی لگا کر میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر بات کی جائے یا کچھ کھایا پیا جائے تو منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ 40 دن تک جب میں منہ پر ملتانی مٹی کا لیپ کر لوں تو تم مجھ سے کلام نہیں کرو گے۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ بولی، بہروز شاید تم یہ چاہتے ہو کہ میں حسین نہ ہو جاؤں، مگر میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ ماہم کی بات سن کر میں تو چکرا کر ہی رہ گیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اتنی چھوٹی سی بات پر اپنا گھر کون اجاڑتا ہے؟ میں نے مجبور ہو کر اس کی بات مان ہی لی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، تم بہت اچھے ہو بہروز۔ پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر کام والی سائمہ کے ساتھ بازار چلی گئی۔ اس نے کچھ ضروری چیزیں لینی تھیں۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے پاس ملتانی مٹی کے 6 جار اور ارکے گلاب کی کئی بوتلیں تھیں۔ ماہم کی رنگ گورا کرنے والی ضد پر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اس کا جوش دیکھ کر میرا دل نرم ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ تھی تو معصوم ہی نا۔ وہ جب رنگ گورا کرنے کے لیے چیزیں لائی تھی تو اس کے چہرے پر خوشی کی الگ ہی دمک تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب جب میں آفس سے گھر واپس آتا تو ماہم کو جائے نماز پر بیٹھا پاتا تو کبھی وہ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہوتی۔ میں فریش ہونے چلا جاتا، تب تک سائمہ کھانا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کر چکی ہوتی تھی۔ پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے اور خوب باتیں کرتے۔ کھانے کے بعد ماہم 2 کپ کافی بنا کے لے آتی۔ کافی پی کر میری دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی تو مجھے نیند اپنی آغوش میں لینے لگتی تھی۔ ماہم ملتانی مٹی منہ پر لگا کر آتی تو مجھے خدا حافظ کہہ کر ہمارے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ اس کے جاتے ہی مجھے بھی نیند آنے لگتی تھی۔ صبح ماہم تو فجر پڑھنے کے لیے مجھ سے بھی پہلے اٹھ جاتی تھی۔ پھر وہ میرے اٹھنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ ماہم ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے مرحوم باپ کا نام ملک کے بڑے نامور تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ ماہم کی پیدائش کے 2 ماہ کے بعد ہی وفات پا چکے تھے۔ اب ماہم اور اس کی والدہ کھربوں کی جائیداد کی مالک تھیں۔ دولت ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ ہر عیش و آسائش ان کو میسر تھا، مگر پھر بھی ماہم اس قدر شریف اور نیک پرہیزگار تھی کہ اسے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ عموماً تو یہی دیکھا گیا ہے نا کہ امیر گھروں کے بچے بگڑے ہوتے ہیں، مگر ماہم کی طرف دیکھ کر اس کی والدہ کی اعلیٰ تربیت کا پتہ چلتا تھا۔ ماہم جس قدر اللہ کے نزدیک ہوتی جاتی اسی قدر ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوتے چلے جاتے تھے۔ میرے آفس جانے کے بعد ماہم یا تو اپنی والدہ کی طرف چلی جاتی تھی یا پھر ان کی والدہ ہی ہمارے گھر آ جاتی تھیں۔ میں نے ماہم پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ شاید اس کے ساس سسر یہاں ہوتے تو اس پر کوئی پابندی لگا دیتے، مگر وہ تو مجھ سے ایسے روٹھے تھے کہ میری شکل دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ میرا دل اکثر اپنے والدین کے لیے بے چین ہو جاتا تھا، مگر جب میں وہ الفاظ یاد کرتا جو انہوں نے ماہم کے لیے ادا کیے تھے تو میں اپنے دل پر پتھر رکھ لیتا تھا۔ وہ یوں تھا کہ میں اور میرے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ میں شہر میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے آیا تھا۔ میں نے لاہور میں ہی اپنی تعلیم مکمل کی، یہیں پر سرکاری نوکری بھی ڈھونڈ لی۔ جاب اچھی تھی، اس لیے مجھے گھر اور گاڑی حکومت کی طرف سے ہی ملی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں فوراً تیار ہو کر اپنی نئی گاڑی میں بیٹھا اور گاؤں اپنے والدین کے پاس پہنچ گیا۔ میری کامیابی کی خبر سن کر وہ تو جھوم ہی اٹھے تھے۔ پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ میں 2 دن گاؤں رہا، پھر امی ابو کو اپنے ساتھ شہر چلنے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے اصرار کرنے پر امی بولی تھیں، بہروز ہم وہاں لاہور نہیں جا سکتے بیٹا، ہم نے یہاں رہ کر تیری شادی کی تیاری کرنی ہے، بس ہمیں تیری نوکری لگنے کا انتظار تھا، اور نوکری تو خیر سے تیری لگ گئی ہے۔ اب ہم تمہاری شادی فضل بھائی کی بیٹی ریشمہ سے کریں گے۔ فضل چاچا ہمارے محلے دار تھے۔ ان کی بیٹی ریشمہ پرائمری فیل تھی۔
کہاں وہ اور کہاں ایم اے پاس ماہم۔ میں اور ماہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہماری ملاقات بس اسٹاپ پر ہوئی تھی، پھر ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ ہم میں گہری دوستی ہوئی جو آگے چل کر محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے امی سے کہا، امی، میں نے لاہور میں ایک لڑکی کو پسند کر رکھا ہے، ہم جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، آپ لوگ میری شادی کی تیاری ضرور کریں، مگر ریشما سے نہیں، ماہم سے۔ امی میری بات سن کر بولی، بہروز پتر، ریشما تیری بچپن کی مانگ ہے، یہاں ہماری برادری ہے، غمی خوشی میں ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو بچپن کی بات خراب کر کے ہمیں ہماری برادری سے مت کاٹ، یہاں تو ہمارا پڑوسیوں کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے، تیرا شہر ہوگا بہت خوبصورت، مگر ہم دو بوڑھوں کے لیے تو قید خانہ ہی ہوگا نا، پھر ماہم جیسی لڑکیوں سے تو شہر بھرے پڑے ہیں جو راہ چلتے مردوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں، ایسی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں بیٹا۔ میں امی کی مکمل بات سمجھ چکا تھا، اس لیے میں اکیلا ہی لوٹ آیا تھا۔ میں نے ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا، بس میں ہر ماہ ان کے لیے اچھی خاصی رقم بھجوا دیتا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے بغیر ہی شادی کر لی اور اب ہم دونوں اکیلے ہی رہ رہے تھے۔ ماہم کی والدہ بھی بہت شفیق خاتون تھیں، وہ تو مجھے سگی ماں کی طرح چاہتی تھیں۔ وقت تیز رفتاری سے گزر رہا تھا، ماہم کی ضد روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے 1000 بار کہا تھا، دیکھو تمہارے نئے نقش پر ساملی رنگت ہی جچتی ہے، مگر وہ تھی کہ میری ایک بات نہ سنتی۔ ہر رات ملتانی مٹی کا لیپ کر کے دوسرے کمرے میں جا کر لیٹتی تھی، میں بس چپ کر کے ہی رہ جاتا تھا۔ ماہم کی امی اس قدر مہربان تھیں کہ مجھے ان کی بیٹی کو کچھ برا بھلا کہتے ہوئے ان سے حیا آتی تھی۔ میں جب بھی آفس سے آتا تو ماہم مجھے کبھی سونے کے زیورات دکھاتی تو کبھی ہیرے کے، جو کہ اس کی امی اسے گفٹ کرتی تھیں۔ ماہم کے پاس مہنگا ترین موبائل فون تھا، اپنے جیسا ہی جدید ماڈل کا ایک موبائل وہ مجھے بھی دلا چکی تھی۔ میرے لیے وہ قیمتی گھڑیاں خریدتی تھی، ڈیزائنر کے کپڑے پہنتی، خوب مہنگے پرفیوم استعمال کرتی، وہ ہمیشہ بن ٹھن کر رہتی تھی۔ وہ مجھ سے اکثر کہتی تھی، بہروز یہ سب میں تمہارے لیے کرتی ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا شوہر آفس سے تھکا ہوا آئے تو مجھے دے کر وہ خوش ہو جائے۔ اور ہوتا بھی یوں ہی تھا، جیسے ہی میری نظر ماہم پر پڑتی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ایک دن یوں ہوا کہ میری طبیعت خراب تھی، میں نے آفس سے چھٹی کر لی۔ ماہم خوش ہونے کے بجائے پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماہم نے بتایا کہ آج اس کی والدہ کے گھر اس کی پرانی دوست نے اس سے ملنے کے لیے آنا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم اپنی دوست کو یہاں ہمارے گھر بلا لو، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور بولی کہ میری دوست صرف میری امی کے گھر ہی آئیں گی۔ میں حیران تو ضرور ہوا تھا، مگر میں نے ماہم سے کہا کہ میری طبیعت اب خاصی بہتر ہے، تم فکر مت کرو کہ بے فکر ہو جاؤ اور اپنی امی کے گھر چلی جاؤ۔ ماہم نے میرا کہا مان لیا تھا، وہ خوب بن ٹھن کر اپنی امی کی طرف گئی۔ میرا ذہن تو ماہم کی تیاری میں کہیں کھو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی خوش لباس تھی، مگر آج اس کی تیاری الگ ہی رنگ لیے ہوئے تھی۔ اس نے زرق برق لباس پہنا تھا، خوب سونے کے زیورات پہنے تھے۔ خیر میں دوائی کھا کر سو گیا۔ شام گئے میری آنکھ کھلی تو یہ جان کر مجھے شدید دھچکا لگا تھا کہ ماہم ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ میں اب بہتر محسوس کر رہا تھا، اسی لیے ماہم کو خود ان کے گھر لینے چلا گیا۔ ماہم کی والدہ کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں کہیں گئی ہوئی ہیں۔ میں ان کے گھر بیٹھ کر ہی انتظار کرنے لگا۔ پورے 2 گھنٹے مجھے انتظار کرتے ہوئے ہو گئے تھے جب وہ دونوں واپس آئی تھیں۔ میں حیرت زدہ سا بیٹھا تھا۔ ماہم اور اس کی والدہ سامان سے لدی ہوئی آئی تھیں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو دونوں گھبرا سی گئیں۔ ان کی یہ گھبراہٹ اتنی واضح تھی کہ میں نظر انداز نہیں کر پایا تھا، لیکن ماہم نے جلد ہی اپنے حواس پر قابو پا لیا۔ وہ مسکرا کر بولی، دیکھیں نا بہروز، ماما نے آج پھر کتنی زیادہ شاپنگ کروا دی مجھے۔ دیکھ ہی رہا ہوں۔ میں نے یہ جملے بولے تو میرا لہجہ بہت سرد ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھی چونک گئیں۔ ماہم کی والدہ نے میری بات کا مطلب جاننے کے لیے خوب اصرار کیا، مگر میں خاموش ہی رہا۔ انہوں نے ڈنر کے لیے ہمیں بہت روکا، مگر میں نے ماہم سے کہہ دیا تھا، اگر تم رکنا چاہتی ہو تو رک جاؤ، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی آ گئی۔ ہم نے گھر پر ہی کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے بات چیت کرتی رہی تھی، مگر میں ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہا تھا۔ عجیب سا احساس سے کمتری میرے دل و دماغ پر چھا چکا تھا۔ میں پوری زندگی بھی محنت کرتا رہوں تب بھی اس کو وہ کچھ نہیں دلا سکتا جو اس کی والدہ ایک دن میں دلا دیتی تھی۔ خیر ماہم مجھے کافی کا کپ تھما کر چہرے پر ملتانی مٹی کا لیپ لگا کر دوسرے کمرے میں سونے چلی گئی۔ کافی پیتے ہی میں بھی سو گیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔
ایک دن میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا، ماہم گھر پر موجود نہیں تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنی امی کے گھر گئی ہے۔ میں اسے لینے کے لیے چلا گیا، لیکن وہ اور اس کی والدہ گھر پر موجود نہیں تھیں۔ میں 4 گھنٹے ادھر ہی بیٹھا رہا، لیکن جب میرے آفس سے آنے کا وقت ہو گیا تو میں اٹھ کر گھر کی جانب چل دیا۔ میں گھر پہنچا تو ماہم جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ عجیب سا اندیشہ میرے دل میں سر اٹھا چکا تھا۔ مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ ماہم اپنی والدہ کے ساتھ ہر روز شاپنگ کے لیے نکلتی ہے، جو کہ ایک بالکل غیر فطری سی بات تھی۔ انسان چاہے جتنا امیر مرضی ہو، مگر ہر روز لاکھوں کی شاپنگ کرنا معمولی بات تو نہیں تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ماہم کی مکمل چھان بین کروں گا۔ آخر مجھے پتا تو چلے کہ وہ میرے آفس جانے کے بعد وقت کیسے گزارتی ہے، اس کی کیا مصروفیات ہیں۔ اب میں ہر روز اپنے آفس کے چھٹی کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آ جاتا تھا۔ ماہم مجھے کبھی گھر پر نہ ملی۔ میں اس کی کھوج میں اس کی والدہ کے گھر جاتا تو وہ دونوں گھر پر بھی نہیں ہوتی تھیں، مگر 6 بجے کے بعد جب میں اپنے گھر جاتا تو یوں چہل پہل ہوتی جیسے گھر کبھی خالی نہ ہوا ہو۔ ملازمہ بھی تب تک واپس آ جاتی تھی، وہ کھانا بنا رہی ہوتی، اور ماہم تو یوں قرآن پاک کھول کر بیٹھی ہوتی جیسے سارا دن اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اس بات کا یہی مطلب تھا کہ ماہم دکھاوا کرتی تھی، وہ تھی کچھ اور نظر کچھ آتی تھی۔ خیر، یہ سب بھی میں نے ماہم کی محبت میں نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جب پورے 2 ہفتے تک میں نے ماہم پر نظر رکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ شادی کے بعد سے تو اس کا ہر روز کا یہی معمول تھا۔ میرے دل میں شک کی کونپل نے سر اٹھا لیا۔ آخر ماہم ہر روز جاتی کہاں تھی؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا۔ میرے کانوں میں میری امی کے جملے گونجنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، ماہم جیسی لڑکیوں سے تو شہر بھرا پڑا ہے، جو راہ چلتے مردوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں۔ میں بہت مشکل میں تھا، کہیں ماہم اپنے کسی آشنا سے تو نہیں ملنے جاتی؟ کیا پتا اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ ملوث ہو؟ یہ سوچتے ہی میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ میں بار بار ماہم کی شخصیت کو ٹٹولتا، اس میں ہر بار جھول نکلتا۔ ماہم کی بہت سی باتیں مجھ سے خفیہ تھیں۔ اب میرا شک بڑھنے لگا تھا، کیا پتا ماہم کے آشنا نے ہی اسے ساملی رنگت کے بارے میں کچھ کہا ہو، جس کی وجہ سے وہ ملتانی مٹی کا لیپ کرنے لگی ہو۔ میرا دل وسوسوں کے تحت کانپ اٹھتا تھا۔ میں ماہم کی مکمل تفتیش کرنے میں لگ چکا تھا۔ ہر رات جب وہ منہ پر ملتانی مٹی لگا کر دوسرے کمرے میں سونے چلی جاتی تو میں ساری رات کان لگا کر دروازے کے پاس کھڑا رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی سے فون پر باتیں تو نہیں کرتی، مگر مجھے خراٹوں کی آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا۔ میں عجیب ہی کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ میرے ہاتھ کوئی سرا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ماہم اور اس کی والدہ کا کون سا راز مجھ سے مخفی ہے۔ میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے ان دونوں کا پیچھا کرنے کی ٹھانی تھی۔ اسی کام کے لیے میں نے آفس سے 1 ہفتے کی چھٹی بھی لے لی۔ اب میں ماہم کو دکھانے کے لیے صبح آفس کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا تھا، مگر میں گھر کے پاس ہی رک کر ماہم کی جاسوسی کرتا۔ وہ دن 11 بجے خوب اچھے سے کپڑے پہن کر، سونے کے زیورات پہن کر اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی۔ وہ بھی ماہم کی طرح ہی سجی سنوری نکلتی، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر بازار چلی جاتی۔ میں بھی دوست کی گاڑی میں ان کا پیچھا کرتا۔ وہ دونوں کبھی ایک دکان میں داخل ہوتی تو کبھی دوسری دکان میں۔ جب وہ دکان سے باہر آتی تو دونوں کے ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھرے ہوتے تھے۔ 1 ہفتہ، پورا 1 ہفتہ میں نے ان کا پیچھا کیا، مگر مجھے کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میری سمجھ میں تو بس اتنا ہی آیا کہ وہ دونوں واقعی سارا دن شاپنگ کرتی تھیں۔ اب میرے دل و دماغ سے بوجھ سرک چکا تھا۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس رات بھی ماہم ملتانی مٹی لگا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں شرمندہ سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کیسا مرد ہوں۔ میں نے اپنی معصوم بیوی پر شک کیسے کر لیا تھا؟ مجھے شدید احساس جرم ہو رہا تھا۔ میں نے پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ میں صبح اٹھ کر ماہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا اور اس کو سب سچ بتا دوں گا کہ میں نے اس پر شک کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ شک والی بات سن کر مجھے معاف کرتی بھی ہے یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے سوئے ہوئے 3-4 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے جب مجھے کسی نے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میرے سامنے ہی ایک پولیس آفیسر کھڑا تھا۔ میں دم بخود سا ان کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ہلایا جلایا تو میں ہوش میں آیا۔ اب کی بار مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں سخت لہجے میں بولا، آپ لوگ میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ میرے گھر کو تو اندر سے تالا لگا ہوا ہے۔ تو پولیس آفیسر نے بتایا کہ وہ اور اس کے ساتھی میرے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے آئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو ان کو دیواریں کود کر گھر میں داخل ہونا پڑا تھا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ چھاپا؟ مگر وہ کیوں؟ پولیس آفیسر نے بتایا کہ
وہ ملزمہ ماہم کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اریسٹ وارنٹ بھی تھے۔ میں چیخ پڑا تھا، کیا کیا ہے میری بیوی نے؟ تو وہ بولے، میاں تمہاری بیوی اشتہاری ہے، بڑا بھگایا اس نے ہمیں، آج تو ہم اس کو گرفتار کر کے ہی رہیں گے بچو۔ مجھے معلوم تھا کہ ضرور ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس لیے میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میری بیوی دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ لیڈی کانسٹیبل جلدی سے اس کمرے میں داخل ہوئی اور ماہم کو برآمد کر کے باہر لے آئی تھی۔ ماہم کے منہ پر ملتانی مٹی لگی ہوئی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے منہ دھونے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میری عجیب ہی حالت ہو رہی تھی۔ میرے گھر پولیس نے چھاپا مارا تھا اور وہ بھی میری بیوی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ میں عجیب مرحلے سے دوچار تھا۔ لیڈی کانسٹیبل زبردستی ماہم کو منہ دھلانے کے لیے واش روم میں لے گئی تھی۔ جب وہ منہ دھو کر باہر نکلی تو ملتانی مٹی کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ ہماری ملازمہ سائمہ تھی۔ پولیس نے سائمہ پر سختی کی اور پوچھا، بولو نا ماہم کہاں ہے؟ تو وہ رونے لگی، روتے روتے بولی، میں کچھ نہیں جانتی صاحب جی، ماہم بی بی میرے چہرے پر ملتانی مٹی کا لیپ کر کے کہتی تھی کہ تم اس کمرے میں سو جاؤ۔ اس کام کے لیے نا وہ مجھے ہر مہینے 30,000 روپے اضافی تنخواہ بھی دیتی تھی۔ مجھے آرام کرنے کا اتنا معاوضہ مل رہا تھا، میں لالچ میں آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم جی ماہم بی بی کہاں گئی ہیں۔ سائمہ کی باتیں سن کر مجھ پر سخت تاتاری ہو گیا تھا۔ میری بیوی ساری رات باہر گزارتی تھی اور میں گھر میں پڑا چین کی نیند سوتا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ ماہم بی بی بس آنے ہی والی ہیں جی۔ پولیس نے جلدی سے اپنی گاڑیوں کو ہمارے گیٹ کے سامنے سے دور کر دیا تھا۔ فجر کی اذان ہونے لگی تھی تبھی ماہم گھر میں داخل ہوئی۔ وہ جیسے ہی داخل ہوئی لیڈی کانسٹیبل نے اسے دبوچ لیا۔ وہ اب بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ پولیس ماہم کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر بسر کی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں تھانے پہنچ گیا۔ میں نے پولیس آفیسر سے ماہم کا جرم پوچھا تو وہ بولے، جی ملزمہ ماہم چور ہے۔ 2 سال ہو گئے کہ لاہور میں ایک ڈکیت گروپ پھیلا ہوا ہے۔ یہ گروپ کم عمر لڑکیوں اور بڑی عمر کی عورتوں پر مشتمل ہے جی۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جوان لڑکیاں خوب بن ٹھن کر دکانوں میں داخل ہوتی ہیں اور خود کو بہت امیر ظاہر کرتی ہیں۔ ساتھ میں گروپ کی بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ ان کی ماں کا کردار نبھاتی ہیں۔ یہ دکاندار سے سونے کے زیورات اور دیگر اشیاء دکھانے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ جب کاؤنٹر خوب مہنگی چیزوں سے بھر جاتا ہے تو جناب جو ماں بنی ہوتی ہے نا، وہ فون کو کان سے لگا کے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتی ہے، جبکہ پیچھے سے بیٹی ساری قیمتی چیزوں کو ہتھیا چکی ہوتی ہے۔ پھر یہ دکاندار سے قریبی رشتہ دار کی موت کا بہانہ کر کے اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جناب اس قدر صفائی ہوتی ہے کہ 3-4 دن تک تو دکاندار کو بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ لٹ چکا ہے۔ میں پولیس آفیسر کی باتیں سن کر ششدر سا رہ گیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر ماہم سے ملنے چلا گیا تھا۔ میں نے ماہم کو خوب باتیں سنائی تھیں۔ ماہم کے ساتھ ہی اس کی نقلی ماں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی ان کے ڈکیت گروپ کی ایک ممبر تھی۔ میں ماہم پر خوب چیخا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، آخر وہ کون تھی؟ تب مجھے ماہم نے بتایا کہ وہ ایک دور دراز گاؤں کی رہائشی تھی، لاہور میں جاب کرنے کے لیے آئی تھی، مگر جب جاب نہ ملی تو ایک ڈکیت گروپ کے ساتھ مل گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب اس نے یہ پیشہ اپنا رکھا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو وہ بولی، کچھ مہینے پہلے پولیس کو ہمارے گروپ کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے ہم لڑکیوں نے روپوش ہونے کی خاطر اپنے اپنے گھر بسا لیے۔ پھر گھر بسانے کے بعد بھی وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے تھیں۔ ماہم نے مجھے بتایا کہ وہ ہر رات مجھے کافی میں نیند کی گولیاں ملا کر پلاتی تھی، تبھی تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ماہم گھر سے غائب ہے۔ مجھے اس کی باتوں نے شدید ذہنی صدمہ پہنچایا تھا۔ میں اس کے لیے صرف روپوش ہونے کا ٹھکانہ تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے ماہم کو جیل میں ہی طلاق دے دی۔ ماہم نے اپنا اعتبار کھو دیا تھا۔ جو عورت ساری رات باہر رہ کر شوہر کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دے، ایسی عورت پر میں کیا بھروسہ کر سکتا تھا؟ جیل سے باہر جاتے وقت میرا دل دہائیاں دے رہا تھا کہ اگر میں نے ماں باپ کی بات مان لی ہوتی تو کبھی ذلیل نہ ہوتا۔ میں نے گاڑی نکالی اور اپنے والدین کے گاؤں جا پہنچا تھا۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگی تھی۔ میرے والدین نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ میں نے اپنی ہٹ دھرمی سے اور ماہم نے اپنے لالچ سے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ پتہ نہیں انسان اتنا لالچی کیوں ہوتا ہے کہ جو چیز اسے میسر ہو اس سے بڑھ کر کچھ چاہتا ہے۔ اسی لالچ کے ہاتھوں آج ماہم جیل میں بیٹھی تھی۔ میں نے اچھے وقت پر ہی اپنی غلطی سدھار لی اور اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی کر لی تھی،
کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ انسان اپنے والدین کی بات مان کر کبھی بھی نامراد نہیں رہتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔